السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حدیث جبریل پہ ہماری بات چل رہی ہے۔ ہم نے بات کی تھی ایمان پہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی تمام باتوں کو عقیدہ بنا لینا، سچ جاننا، ماننا، یہ ہے ایمان۔ تو ہم نے اسی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کے دو ستون بتائے تھے، وضاحت کی تھی کہ اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کے دو ستون سامنے آتے ہیں، ایک بھروسہ رکھنا اور ایک عقیدہ رکھنا۔ اللہ کے نبیوں پر بھروسہ رکھنا اور پھر ان کی باتوں کو عقیدہ بنا لینا۔ بھروسہ رکھنا کہ بندے کا بھروسہ آ جائے، اس کے لیے خدا نے انتظام فرمایا، اس پہ بھی ہماری بات ہو چکی۔ بندے کا عقیدہ بن جائے، اس کے لیے بھی خدا نے انتظام فرمایا، اس پر بھی ہماری بات ہو چکی۔ بھروسے سے عقیدہ آسان ہو جاتا ہے اور عقیدے سے بھروسہ آسان ہو جاتا ہے، اس پہ بھی ہماری بات مکمل ہو چکی۔ آج کی اس نشست پہ ہم نے بات یہی کرنی ہے، اسی ایمان پر شیطانی قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں۔ اب جو حملہ آور ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں؟ ایمان کے انہی دو ستون کو سامنے رکھ کے حملہ آور ہوتی ہیں۔ شیطانی قوتیں کہیں ایمان کے ایک حصے بھروسے پر، اعتماد پر حملہ کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ قوتیں جو ہوتی ہیں وہ عقیدے پر، اعتقاد پر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات دونوں پر بیک وقت حملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حملہ آور کون ہیں اور ان کے حملے کے اثرات کیا ہیں؟ تو خواتین و حضرات، جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان کا جو حصہ بھروسے کا اعتماد، اس پر منافقین حملہ کرتے ہیں۔ وہ بھروسے کے راستے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، اور جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے، وہ عقیدے پر حملہ کرتے ہیں۔ تو عقیدے کے راستے پھر وہ بھروسے پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ جب عقیدہ دڑام سے گرا دیں گے تو بھروسہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ آج کی اس نشست میں ہم نے اسی کی وضاحت کرنی ہے۔ منافقین اور ملحدین میں فرق یہی ہے، منافقین بھروسے پر حملہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ کہ منافقین اپنے آپ کلمہ گو ہوتے ہیں، کلمہ گو مسلمان۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کلمہ گو مسلمان، کہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ زندیق اور مرتد ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا براہ راست جو اسلام کی ٹرمینالوجیز ہیں، اسلام کی اصطلاحات ہیں، اسلام کی جو عقیدے کی اصطلاحات ہیں، عقیدے، ان پر وہ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ وہ توحید پر توحید کے نام سے حملہ آور کیسے ہوں گے؟ وہ رسالت پر رسالت کے نام سے حملہ آور کیسے ہوں گے؟ وہ نبوت پر، ختم نبوت پر حملہ آور کیسے ہوں گے؟ وہ صحابی کو صحابی مانتے ہوئے صحابیت پر حملہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا وہ عمومی طور پر براہ راست عقیدے پر حملہ کرنے کی بجائے وہ بھروسے پر حملہ کرتے ہیں۔ جب بھروسہ ختم ہو گیا تو عقیدہ تو خود ہی ختم ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیں آپ کہ منافقین کا ایک گروہ یہ سمجھتا ہے جبرائیل امین جب وحی لے کر آئے تھے تو غلطی سے محمد کے پاس چلے گئے تھے، انہوں نے علی کے پاس جانا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ اب یہ بھروسے پر حملہ ہے کہ نہیں؟ جب جبرائیل امین غلطی سے محمد کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے پاس نہیں گئے، تو حقدار تو علی تھا، نبی تو نہیں تھا، محمد تو نہیں تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ بھروسے پر حملہ کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح بھروسے پر ایک حملہ کرنے کی ایک اور مثال دیکھ لیں۔ منافقین نبوت پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ خانہ نبوت پر حملہ کرتے ہیں، خانہ نبوت پر حملہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام عائشہ کی پاک دامنی پر انہوں نے حملہ کیا، اور اللہ کو اتنی غیرت آئی کہ اللہ نے خود ام عائشہ کا دفاع کیا قرآن کریم کے اندر، اور یوں دفاع کیا اور ایسا دفاع کیا کہ اب ام عائشہ کی پاک دامنی کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے اگر ام عائشہ کی پاک دامنی کا انکار کرتا ہے وہ زندیق اور مرتد ہے۔ تو خانہ نبوت پر حملہ کر دیے، کیوں؟ تاکہ بھروسہ ٹوٹے۔ خاندان نبوت پر حملہ کر دیا، نبی علیہ السلام کے دامادوں پہ حملہ کیا، نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ داروں پر حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق حضور کے سسر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی بیٹی نبی کے گھر، ان پر حملہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے داماد کے ایمان پہ حملہ کر دیا تو عثمان ذو النورین، جن کے بعد نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، یک کے بعد دیگرے،
یہی خاندان نبوت پر حملہ، اب یہ حملہ کریں گے، ان کے ایمان کی نفی کریں گے، ان کی امانت دیانت کی نفی کریں گے تو بھروسہ ختم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اصحاب رسول پہ حملہ کر دیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 2 یا 3 کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو نبوت کے اولین گواہ ہیں، جو اولین کڑی ہے جو نبوت کی، صحابہ، ان کے ایمان پر حملہ ہو جائے تو بھروسہ تو ختم ہو گیا نا۔ اور جب صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد کہہ دیا جائے، خاندان نبوت پر حملہ کیا جائے، خانہ نبوت پر حملہ کیا جائے، نبوت پر حملہ کیا جائے، تو نبی پر اترنے والا قرآن نعوذ باللہ وہ بھی ناقابل اعتماد ہو گیا، اور نبی کے صحابہ کے ذریعے جو احادیث پہنچی وہ بھی ناقابل اعتماد، نبی کے صحابہ کے ذریعے جو قرآن پہنچا نعوذ باللہ نتیجے کے طور پر وہ بھی ناقابل اعتماد۔ منافقین کام یہی کرتے ہیں، وہ ایمان کی جو 2 ستون ہیں، بھروسہ اور عقیدہ، یعنی اعتماد اور اعتقاد، وہ براہ راست اعتماد پر حملہ کرتے ہیں، وہ اعتماد کو مجروح کرتے ہیں، اور مسلمان معاشرے میں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کی جو اولین جماعت ہے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے دی، جو اصحاب بدر بنے، اصحاب احد بنے، اصحاب حنین بنے، اصحاب خیبر بنے، ان پر حملہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو منافقین حملہ ہی بھروسے پر کرتے ہیں۔ جب بھروسہ ختم ہو گیا تو اس بھروسے سے جو عقیدہ پہنچا ہے تو عقیدہ بھی بے غبار نہ رہا، ناقابل اعتماد ہو گیا، ایمان کی عمارت دھڑام سے نیچے گر گئی۔ آج اسی سازش کی امت کے بہت بڑے طبقے کو، جس میں علماء بھی شامل ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اتحاد امت کا نعرہ لگا کے ان زندیقین اور مرتدین کو اسلام کی صفوں میں جگہ دیتے ہیں، اور یہ زندیق اور مرتد مسلم سماج میں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے صحابہ سے مسلم معاشرے کو بے اعتماد کرتے ہیں، صحابہ سے مسلم معاشرے کا بھروسہ ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سے سادہ مسلمان ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں، اور پھر ابو بکر صدیق کو برا کہتے ہیں، عمر فاروق کو برا کہتے ہیں، عثمان غنی کو برا کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور تنقید کا سلسلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے منافقین کا سلسلہ۔ آج امت اس بات کو سمجھ نہیں رہی۔ منافقین نے اس زور سے ڈنڈورا پیٹا کہ ان کے ائمہ کفر، جو توحید کے بھی باغی، اللہ کے رسول کی رسالت کے بھی باغی، تحریف قرآن کے مدعی کہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہوئی، اصل قرآن یہ نہیں ہے، یہ ائمہ کفر، انہوں نے اپنے کفر پہ اتنی محنت کی، اپنی زندیقیت اور اپنے ارتداد پہ اتنی محنت کی، ان کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے کھوتے کا بھی عقیدہ ہے۔ ان کا آپس میں جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن صحابہ کی دشمنی میں، قرآن کی دشمنی میں، رسول کی دشمنی میں، اللہ عز و جل کی توحید کی دشمنی میں خدا کی قسم یہ ایک پیج پر ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، اور ان کی ظاہری کامیابی کا یہی راز ہے۔ ہم حق پر ہوتے ہوئے ایک پیج پر نہیں ہیں، یہ باطل پر ہوتے ہوئے ایک پیج پر ہیں۔ یہ آپس میں جتنے لڑیں مریں جو مرضی کریں، حتیٰ کہ قتل و غارت بھی اگر یہ آپس میں کریں، لیکن یہ صحابہ دشمنی میں، یہ قرآن دشمنی میں ایک پیج پر ہیں۔ ان کا بڑے سے بڑا عالم بھی وہی جو عقیدہ رکھتا ہے، ان کا گرا پڑا آدمی دقیانوس معتوہ نیم پاگل بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے پر اتنی محنت کی ہے کہ اپنے سماج کے اندر جو عقیدہ ان کا بڑے سے بڑا شخص رکھتا ہے، وہی عقیدہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے پر اتنی محنت کی کہ ان کا عقیدہ صرف ان کی جماعت کا عقیدہ نہیں رہا، ان کا عقیدہ صرف ان کے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے علماء باطل کا عقیدہ نہیں،
بلکہ ان کا عقیدہ جو یہ ہے، ان کے ایک لے مین کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ سوال یہ ہے، ہم حق پر ہوتے ہوئے کیا ہماری یہ سچویشن ہے، ہماری صورتحال ہے؟ جو ہم شیطان کی سازشوں کو سمجھتے ہیں الحمدللہ، جو ہم دشمنان صحابہ کی سازشوں کو سمجھتے ہیں الحمدللہ، جو ہم ان کی زندیقیت اور کفر کو سمجھتے ہیں الحمدللہ، کیا سوال مجھ سے بھی ہے، میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، میں تمام علماء سے سوال کرتا ہوں، کہیں اللہ ہمارا گریبان نہ پکڑ لے، کہیں یہ قوم، یہ ہمارا سماج، یہ ہماری سوسائٹی، یہ ہمارا معاشرہ کل ہمارا گریبان نہ پکڑ لے کہ علماء امت تمہارے پاس جو عقیدہ تھا تم نے ہمیں منتقل کیوں نہیں کیا وہ عقیدہ؟ جو عقیدہ ہمارا ہے، جو شعور اللہ نے ہمیں نصیب کیا الحمدللہ، جس احساسات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور جن فطروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کیا یہ چیز ہمارے سماج کے ایک عام آدمی کو بھی حاصل ہے؟ جو صحابہ کی حساسیت میں رکھتا ہوں، علماء رکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں وہ حساسیت ہمارے مسلم معاشرے کے ایک عام فرد کی ہے؟ اگر نہیں تو خدا کی قسم ہم ناکام ہیں، اور کڑوا سچ یہی ہے، یہ حساسیت عوامی سطح پر حاصل نہیں ہے، صرف انہیں حاصل ہے علماء، اور علماء میں سے بھی انہیں حاصل ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں خصوصیت سے مطالعہ کیا ہوا ہے، وگرنہ ہمارے ان مداہن بے غیرت دیوس مولویوں کی کمی نہیں جو ان دشمنان صحابہ کو اسلام کی سند دیتے ہیں۔ ایسے دیوس مولویوں کی کمی نہیں ہمارے ہاں، تو ہم عام آدمی سے کیا بات کریں؟ ایسے دیوس سکالرز کی، پروفیسرز کی، ماڈرن دینی جماعتوں کی کمی نہیں ہے جو اتحاد امت کے نیچے قادیانیوں سے بڑے ان زندیقوں اور مرتدوں کو بھی لاتے ہیں، اتحاد امت کی چھتری تلے ان کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، ورنہ ان پر لعنت اللہ کی پھٹکار برسا دے۔ سوال یہ ہے، جو شعور علماء امت کو حاصل ہے ان دشمنان صحابہ کے بارے میں، جو ایمان کے ستون بھروسے پر حملہ آور ہیں، کیا وہ شعور ہم نے اپنے عام فرد کو منتقل کیا؟ علماء نے منتقل کیا؟ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ اور یہی ہماری ناکامی کی بنیادی اول و آخر وجہ ہے۔ جب تک لا الہ کا شعور، جب تک الا اللہ کا شعور ہمارے سماج کے آخری فرد تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک ہم ناکام ہیں۔ فتنوں کی نفی لا الہ کرتا ہے، اللہ کے بارے میں حساسیت پیدا کرنا، رسول کے بارے میں حساسیت پیدا کرنا، اور صحابہ کے بارے میں حساسیت پیدا کرنا، یہ الا اللہ کام کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا کہوں، بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں، باطل طبقے کی جو خصوصیت سے دشمنان صحابہ ہیں، ان کی کامیابی کا راز یہی ہے، کان کھول کے سن لیں، کہ ان کے بڑوں کا جو عقیدہ ہے ان کے چھوٹوں کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ ہماری ناکامی کا راز یہی ہے، ہمارے بڑوں کا جو صاف ستھرا نتھرا عقیدہ ہے، ہمارے چھوٹوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ان نام نہاد دیسی سیدوں نے کردار ادا کیا کہ ان کا ڈی این اے کرایا جائے وہ سعید بھی ہے کہ نہیں، جنہوں نے صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی، جس میں سر فہرست مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت ہے، جس نے مسلمان معاشرے میں وہ قہر ڈایا ہے کہ دشمنان صحابہ کے بارے میں ہمارے سماج میں اس کتاب نے نرمی پیدا کی ایک، اور صحابہ کے بارے میں مسلم سماج کے اندر اس کتاب نے دشمنی پیدا کی، بہت پیدا کیا، بھروسے کو توڑا اس کتاب نے۔ یہی وجہ ہے آج خلافت و ملوکیت جیسی کتابیں پڑھنے والے صحابہ کے بارے میں حساسیت سے خدا کی قسم فارغ ہیں۔ انہیں صحابہ کے بارے میں حساسیت کی جو نعمت ہے، جو اسلام کی نعمت ہے، وہ نصیب ہی نہیں۔ وہ ابوبکر پہ غیرت کھانے کو تیار نہیں ہے، وہ عمر فاروق پہ غیرت کھانے کو تیار نہیں ہے، وہ عثمان غنی پہ غیرت کھانے کو تیار نہیں ہے، وہ حضرت امیر معاویہ پہ غیرت کھانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ تنقید کرتے ہیں، اور ان کے بڑے پہ تنقید کی جائے تو وہ جناب علی چھلانگ مارتے ہیں۔ یعنی
اپنے قائد کے بارے میں جو حساسیت ان کو حاصل ہے وہ حساسیت نبی کے صحابی کے بارے میں انہیں حاصل نہیں ہے. اس سے بڑی بدبختی ان کی کیا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس خلافت و ملوکیت جیسی کتابوں نے دشمن کا کام آسان کیا. ایمان کا جو بھروسے کا عنصر ہے، ستون، اس کو ڈیمیج کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان پر حملہ آور قوتیں یا بھروسے پر حملہ کرتی ہیں یا عقیدے پر حملہ کرتی ہیں یا بھروسہ عقیدہ دونوں پر حملہ کرتی ہیں. منافقین بھروسے پر حملہ کرتے ہوئے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، ملحدین عقیدے پر حملہ کرتے ہوئے بھروسے پر حملہ کرتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. ایک ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، خدا کا منکر ہے، وہ براہ راست اللہ کی توحید پر سوال کرے گا، رسول کی رسالت پر، نبوت پر، کتابوں پر، سب پہ کرے گا. کیوں؟ اس کو فکر ہی نہیں. وہ کہتا ہے تو میں تو مسلمان نہیں ہوں. وہ اللہ اور رسول کی نفی کرتے ہوئے بھروسے کو توڑتا ہے. اور جبکہ یہ منافق کلمہ گو مسلمان، زندیق اور مرتد، یہ بھروسے کو توڑتے ہوئے عقیدے کی نفی کرتے ہیں. جو یہ سمجھے کہ میرے امام کے پنجے قدرت میں پوری کائنات کے خدا کی قسم، وہ ابو جہل جیسا کافر ہے. جو یہ سمجھے میرے امام کو علم ما کان ما یکون حاصل ہے، خدا کی قسم وہ ابو جہل جیسا کافر اور زندیق اور مرتد ہے. خدائی صفات اپنی شخصیات کو دینا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا، آگ پانی جمع نہیں ہو سکتے. خدا را میں علماء امت سے اپیل کرتا ہوں، جو شعور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے بارے میں دیا ہے اس شعور کو عوام تک منتقل کریں. ایک معتوہ، ایک لے مین شخص تک بھی جب تک آپ ایمانیات کو منتقل نہیں کریں گے، لا الہ کی حساسیت پیدا نہیں کریں گے، الا اللہ کی حساسیت پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ سماج ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور اس کا گناہ آپ کی گردن پر بھی آتا رہے گا. اس پر اتنی ہی بات کافی ہے. آگے چلتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ایمان کی جو دو ستون بنتے ہیں، بھروسہ اور عقیدہ. بھروسے پر منافقین حملہ کرتے ہیں اور پھر عقیدے تک پہنچتے ہیں. ملحدین عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، پھر بھروسے کو توڑتے ہیں. ٹھیک. اب اس حملے کے اثرات کیا ہیں؟ تو ضمنی طور پر اثرات بھی آپ کے سامنے آ جائیں. سب سے پہلے ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر ایمان فنا ہو جاتا ہے اگر علماء سے تعلق نہ ہو، قرآن و سنت سے تعلق نہ ہو. اور کتنی عجیب بات ہے جب منافقین بھروسے پر حملہ کرتے ہیں، ملحدین اعتقاد پر حملہ کرتے ہیں، مسلمان قرآن کو نظر انداز کر دیتا ہے، تاریخ پر یقین کرنے لگتا ہے. وہ گٹر والی کتاب تبری، اس کی بات کو قرآن سمجھنے لگتا ہے مسلمان نام نہاد، اور جو قرآن اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. ستاروں کی چالوں پر اعتماد کرنے لگتا ہے، تقدیر کو جھٹلانے لگتا ہے. طے شدہ مسائل نظر انداز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں، میں تو کیا کہتے ہیں عالمی نظر رکھتا ہوں، میں تو کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، میں عالمی نظر رکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہودیت میں سے، عیسائیت میں سے، اسلام میں سے کون سچ بات کرتا ہے. اگر ایک عام آدمی ایتھیسٹ بات کرے تو ٹھیک ہے، اس کو کہنے کا حق حاصل ہے، کہے. لیکن مسلم سماج میں پیدا ہونے والا بندہ اور خود کو مسلمان کہنے والا بندہ اور شناختی کارڈ میں جس کے مسلمان لکھا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے تمام حقوق سے مستفید ہوتا ہے، تمام مفادات سے مستفید ہوتا ہے، وہ کسی کا داماد ہے، کسی کا بیٹا ہے، وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہے، وہ خبیث یہ بات کرے کہ بھائی میں تو کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، میں تو ہر چیز کو نئے سرے سے دیکھتا ہوں، اس سے بڑا کوئی پاگل ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بھروسہ نہ رہا نا نبی پر، قرآن پر. قرآن کا تو آج بھی اعلان ہے اس جیسی تم کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، پھر بھی بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ کھو کے اندر گر جاؤ. وما انت علیہم بجبار. ہم پر اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ ہم آپ کو زبردستی سمجھائیں. لا الہ الا اللہ. تو بات ہو رہی تھی خواتین و حضرات کہ جب منافقین اور ملحدین ایمان کی دو ستونوں بھروسے اور عقیدے پر حملہ کرتے ہیں تو پھر جب علماء سے تعلق نہ ہو، قرآن و سنت سے تعلق نہ ہو تو ایمان ناقص ہوتے 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 فنا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر.
پھر اللہ پر بھی اعتماد نہیں رہتا، نعوذ باللہ پھر لوگ رسول پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ اور یہی ایمان کی جو دو ستون ہیں، بھروسہ اور عقیدہ۔ ایمان کس کا نام ہے پھر بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لینا، یہ ایمان ہے۔ تو جس کا بھروسہ بھی مضبوط ہو اور جس کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، یعنی ایمان کی یہ دونوں ستون مضبوط ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ صرف اپنا ایمان پکا ہوتا ہے بلکہ اس راسخ العقیدہ مومن کے ایمان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں۔ پھر حکومتی سطح پر بھی دین آ جاتا ہے۔ آج ہم تو زیادہ اقامت دین کی بات کرتے ہوئے یہی بات کرتے ہیں نا کہ اسلامی قوانین نافذ کر دیے جائیں۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کے ایک بہت بڑا فائدہ کیا کہتے ہیں، ایمان کے مضبوط ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ صرف حکومتی سطح پر نفاذ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اپنا ایمان مضبوط ہوتے ہوئے اس ایمان کو دیکھ کے اگلا بھی مسلمان ہو جاتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ اللہ صحابہ کو کہتا ہے تمہارے دشمنوں کے درمیان جو عداوتیں ہیں، حالانکہ وہ تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں کہ اللہ تمہارے درمیان پھر سے محبت پیدا کر دے، اور تمہارے جو بھائی، ماں، بیوی، میاں، خونی رشتے یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے تمہیں پھر سے بھائی بھائی بنا دے۔ اللہ کو اس پر قدرت ہے، اللہ کو قدرت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے اسلام کی توفیق دے سکتا ہے۔ اور پھر ایسے ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ صحابہ کے ایمان کی قوت تھی کہ ان کے ایمان کی قوت ان کے دشمن رشتہ داروں پر بھی اثر انداز ہو گئی، اور جب فتح مکہ ہوا تو فوج در فوج، موج در موج اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور ان کے اسلام کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اور ان کے جو فتح مکہ پر جو مسلمان ہوئے ہیں، ان کے اسلام پر شک کرنے والا خود مسلمان بھی نہیں رہتا، کیونکہ ان کے ایمان کی گواہی تو قرآن کی صورت دے رہی ہے۔ تو جب ایمان، اعتقاد، بھروسہ اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا، تو صرف خود اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا بلکہ مضبوط عقیدے کو دیکھ کر اگلے لوگ متاثر ہو کے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں خواتین و حضرات، بات یہ ہے، ہم بات کر رہے تھے اعتماد پر اور اعتقاد پر، یعنی ایمان کی جو دو ستون ہیں، بھروسے پر اور عقیدے پر۔ یہ بھروسہ رکھنا اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا، جس کو ہم اعتماد اور اعتقاد کہتے ہیں، یہ فطرت انسانی ہے، یہ نیچر ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نخواستہ اللہ پر اعتماد نہ کریں، اللہ کے نمائندوں پر اعتماد نہ کریں، اور اللہ کے نمائندوں کی بتائی ہوئی باتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی باتوں کو عقیدہ نہ بنا لیں، تو جب اللہ پہ اعتماد نہ رہا، رسول اللہ پہ نہ رہا، رسول اللہ کی جو ساتھی ہیں، ولین جماعت، صحابہ پر بھروسہ نہیں رہا، تو کسی نہ کسی پر تو آئے گا، کیونکہ بھروسہ رکھنا، عقیدہ رکھنا یہ فطرت انسانی ہے۔ ایمانی قوتوں پر بھروسہ نہیں ہوگا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ نہیں بنائیں گے تو شیطانی قوتوں پر بھروسہ ہوگا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم ایمان بنا کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھ لیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر سائنسدانوں پر کتنا اعتماد ہے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں سائنسدان مفروضے سے بات شروع کرتے ہیں، بڑی مشکل سے کسی نظریے پر پہنچتے ہیں، نظریات میں ان کے اندر ہزار اختلافات ہوتے ہیں، کائناتی سچائی، یونیورسل ٹروتھ ان کے درمیان بہت کم ہوتی ہے، تجرباتی باتیں تو کم ہوتی ہیں، مفروضے اور نظریات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا سائنسدانوں پر اعتبار ہے، کیا مسلم معاشرے کا قرآن و سنت پر اتنا اعتبار ہے؟ بہت بڑی تعداد کا نہیں ہے، بدقسمتی سے۔ سائنسدانوں پر بھروسہ بھی ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بچپن کے دور کی بات ہے، جب یہ تبلیغ دین کا زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی بات سے اگلا کفر تک پہنچ جائے، تو ایک میرے ساتھی تھے، ہم کھیلتے ہوئے آ رہے تھے، وہ ہاکی کھیلتے ہوئے آ رہا تھا، شاید میں فٹ بال کھیلتے ہوئے ہم واپس گھر کی طرف آ رہے تھے، تو میرے اس کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا کسی بات پہ، قرآن اور سائنس پہ۔ آخر میں نے اسے کہہ دیے، بتاؤ قرآن حقیقت ہے کہ سائنس حقیقت ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، اسے کہ قرآن بھی حقیقت ہے، سائنس بھی حقیقت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے، اور بہت پہلے احساس ہو چکا تھا، کہ یہ میرا سوال ہی اس سے غلط ہے۔ کوئی ایسا سوال کسی سے نہ کریں کہ وہ جواب دیتے ہوئے کفر تک پہنچے۔
سائنس مخلوق کی سوچ کا نام ہے اور قرآن اللہ کے علم کا نام ہے، دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ سائنس ٹکرا کے گرے گی، وہ نابالغ ہے، وہ اپنی سمت درست کر لے۔ قرآن کا کبھی بھی حقائق سے تصادم نہیں ہوا۔ سائنس جھوٹ بولتی بھی ہے اور غلطی بھی کرتی ہے اور اپنی غلطی کو صاف بھی کرتی ہے، نئے نئے نظریات پیش ہوتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں، نئے نئے نظریات آتے رہتے ہیں، یہ تو لیکن اس کے باوجود سائنسدانوں پر کتنا اعتبار ہے۔ اسی طرح سیاستدانوں پر کتنا اعتبار ہے۔ سیاستدانوں نے جتنا بھروسہ توڑا ہے، کسی نے توڑا؟ سیاستدان تو بندوں کا عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان کو دیکھ لیں، سوشلزم ہماری معیشت، اسلام ہمارا مذہب کیا ہے؟ تو جو مسلمان ہے تو اس کی معیشت بھی اسلام ہے، سوشلزم تو مسلمان کی معیشت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو سیاستدان تو ہمارے ایمان سے بھی کھیلتے ہیں، پھر بھی بھروسہ۔ معیشت دانوں پر دیکھ لیں، 70 سے 80 سال ہو گئے پاکستان سے کو بنے، ہمیں سود میں لت پت رکھا ہوا ہے، اور سود میں اتنا لت پت رکھا ہوا ہے کہ بہت سے جدید سکالر اب کیا کہتے ہیں، سود کی مختلف شکلوں کو حلال قرار دے رہے ہیں اور امت کو کفر میں پہنچا رہے ہیں، پھر بھی ان پہ بھروسہ ہے معیشت دانوں پہ۔ آپ دیکھ لیں، ایسے ایسے معیشت دان دنیا میں آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اقتصادی بحران پر قابو پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک ہی لڑکی سے کئی لوگ مل کے شادی کریں، پھر بھی لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ علماء امت پر جن کی زندگیاں قرآن و سنت پہ قربان ہو گئیں، ان پہ بھروسہ نہیں، اور روئی بضع پہ بھروسہ ہے۔ روئی بضع حدیث میں ان لوگوں کو کہا گیا ہے جنہیں دین پر بولنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، وہ دین پر گفتگو کریں گے، اور لوگ ان کی دیکھیں باتوں کو، آج کل یوٹیوبرز کو دیکھ لیں، روئی بضع بیٹھے ہوئے ہیں، دین پر کیسی بات کرتے ہیں، کوئی پلمبر ہے، کوئی شلمبر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، بس دین کی بات کرتے ہیں لوگ، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے اتنے سبسکرائبر ہیں، ہمارے اتنے فالوورز ہیں، ہمارے اتنے ویورز ہیں۔ تو بھائی ابلیس کے ویورز، سبسکرائبرز اور فالوور تو سب سے زیادہ ہے۔ تمام انبیاء ایک طرف، اور ابلیس کے اگر سبسکرائبر اور فالوورز اور ویورز کو حساب کر لیں تو تمام انبیاء سے ابلیس کے فالوور زیادہ ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ تو یہ دیکھیں، اعتماد کرنا، اعتقاد رکھنا، بھروسہ رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ فطرت انسانی ہے۔ سچی بات پہ بھروسہ نہیں ہوگا، سچے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہوگا، سچی بات کو عقیدہ نہیں بنائیں گے، جھوٹے لوگوں پر بھروسہ ہوگا اور جھوٹی بات پر عقیدہ آئے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اور رسول نے تو کبھی بھروسہ نہیں توڑا، صحابہ نے تو کبھی بھروسہ نہیں توڑا، پھر بھی ان پر بھروسے اور عقیدے کا وہ عالم نہیں ہے جو آج شیطانی قوتوں پر ہے۔ چلتی ہوا ہے نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے نبی، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواتین و حضرات، بات یہ ہے، ہم نے، امت نے بھروسے اور عقیدے کو لے کر چلنا، جو ایمان کے دو ستون ہیں، اعتماد اور اعتقاد۔ ہر فرد مسلم کے ذمے ہے کہ اس کے پاس ایمان کا اتنا نالج ہو کہ وہ خود کو بھی فتنوں سے بچا سکے، اپنی اولاد کو بھی بچا سکے اور اپنا گرد و پیش کو بھی بچا سکے۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہاں، اس سے بڑا کام کہ آپ ایسے مراکز، ایسی درسگاہوں اور ایسے مدارس کا ذریعہ بن جائیں جہاں اللہ کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور فتنوں سے بچانے کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کے نبی کے ورثاء داعیان کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے تیار ہو کے علم کے اسلحے سے لیس ہو کے پوری دنیا میں پھیل کے دین کو پھیلائیں اور فتنوں کا خاتمہ کریں۔ اگر آپ اس کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس سے تو بڑی کوئی خوش قسمتی دنیا میں نہیں ہے، اس سے تو بڑی خوش قسمتی دنیا میں نہیں ہے۔ ایک ہی خود کو بچا لینا، اپنی اولاد کو بچا لینا، گرد و پیش کو بچا لینا، یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ایک ایسی درسگاہوں کا ذریعہ بن جانا جہاں وحی کے علم کی حفاظت ہو، قال اللہ قال الرسول کے علوم کی حفاظت ہو، نرسریاں تیار ہوں، اللہ کے نبی کے ورثاء تیار ہو، داعیان الی اللہ وہاں پیدا ہوں، اور پوری دنیا میں نبیوں کا کام لے کے پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ جو کارخانے تیار ہوتے ہیں نا، درسگاہیں، قرآن و سنت کے کارخانے، اس میں خام مال جیسا ہوگا پیداوار ویسی ہوگی۔
آپ سماج کے ذہین طبقے کو یہاں لائیں گے تو انشاءاللہ پیداوار بھی اچھی نکلے گی، جیسے کہ دنیاوی اداروں کے اندر ہوتا ہے، خام مال جیسا ہوگا پیداوار بھی ویسی ہوگی۔ پھر کارخانوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، درسگاہوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسی درسگاہیں بھی ہیں جو اپنے شاگردوں کو فتنوں پر کام کرنے سے روکتے ہیں کہ فتنوں پر کام کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، حالانکہ اسلام کی ابتدا ہی فتنوں کی نفی سے ہو رہی ہے، لا الہ سے ہو رہی، الا اللہ تو بعد میں آ رہا ہے۔ اللہ کو اس وقت تک الا اللہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جب تک بندہ لا الہ پہ نہ آئے۔ اور یہاں کا استاد اپنے شاگردوں کو بیٹھ کر شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے کہتا ہے فتنوں پر زیادہ کیا کہتے کام نہ کرو، اس پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی کوئی بدبختی، بدقسمتی، کم بختی کوئی ہے کہ وقت کا استاد روکے لا الہ پہ کام کرنے سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، بات بہت دور تک نکل گئی۔ ہماری بات ہو رہی تھی ایمان کے دو ستونوں پر، بھروسے پر اور عقیدے پر، یعنی اعتماد پر اور اعتقاد پر۔ انبیاء نے یہی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر بھروسے کے لیے انتظام بھی فرمایا تھا، اور انبیاء کی باتوں کو سچ جاننے کے لیے بھی انتظام فرمایا تھا۔ گزشتہ نشستوں میں اس پہ بات ہو چکی ہے۔ تو انبیاء نے اپنی زندگی میں بھروسے کو بھی قائم رکھا اپنی ذات کے اوپر، اور عقیدے کا کام بھی کیا۔ یہی کام انبیاء کی جو اولین جماعتیں ہیں اصحاب رسول، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ ہمارے آخری نبی کے صحابہ نے بھی یہی کام کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، صحابہ نے بھی یہی کام کیا۔ یہی کام علماء امت کے سپرد ہے کہ وہ دین کا کام کرتے ہوئے خود پر بھی بھروسہ قائم رکھے لوگوں کا، اور عقیدہ بھی بنائے۔ ایک آدمی، ایک عالم دین ایسے غلط کام کرتا ہے کہ عوام کا بھروسہ اس پہ ختم ہو جاتا ہے، تو دراصل وہ عوام کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایک عام انسان ہے، اسے کافر دیکھ کے متنفر ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر بھی اس کی یہ حالات ہیں، لیکن مسلم سماج کے اندر یا غیر مسلم سماج کے اندر اسلام کے جو مقتدا ہیں علماء، وہ کوئی اگر ایسا کام کریں کہ ان کی ذات پہ بھروسہ ختم ہو تو ایمان پہ ڈاکہ ہے۔ کیوں؟ جب علماء پہ بھروسہ ختم ہوگا تو علماء کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ کوئی بھی نہیں بنائے گا۔ ایک بہت بڑی تعداد علماء کی ذات سے متنفر ہو کے دین کے قریب نہیں آئے گی، اور آج کل ایسا ہو رہا ہے، اور خفیہ طاقتیں اس کی سازش بھی کرتی ہیں۔ ایسے ایسے علماء کو سامنے لایا جاتا ہے جو انتہائی قسم کے ڈرنکر ہوتے ہیں، ان کو عہدے دیے جاتے ہیں، ان کو منصب دیے جاتے ہیں، ان کو میڈیا پہ لایا جاتا ہے، ان کی مشہوریاں کروائی جاتی ہیں۔ آج کل آپ مفتی عبدالقوی کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ میرے کئی پروگرام ہوئے، اگر وہ میری بات کو سن رہے ہیں تو میں کوئی معذرت نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے بارے میں۔ آپ نے علماء پہ بھروسہ خراب کیا ہے۔ پہلے ہم چینلز پہ جاتے تھے، خدا کی قسم شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی اگر وہاں ہماری بہن ہے، کوئی ماں کی عمر کی ہے، پروڈیوسرز ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، تو ہمیں جھجک نہیں ہوتی تھی، ہاں بھائی ایک ہم پر اعتماد کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیں عالم سمجھتے ہیں، تو ہم بات کر کے گزر جاتے تھے۔ یقین کریں اب ہم چینل پہ جاتے ہیں تو بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی کہ یہ ہمیں کہیں مفتی عبدالقوی نہ سمجھ لیں۔ مفتی صاحب، آپ نے علماء کا بھروسہ، علماء پر سے بھروسہ توڑا ہے، اور آپ نے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ توبہ کریں، اللہ کے دروازے توبے کبھی بھی کھولیں۔ یہ دراصل خفیہ قوتیں سازش کرتی ہیں، ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے، علماء کو بدنام کروایا جاتا ہے، بد کردار علماء کو عہدے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر وہ جو دین کا نام لیتے ہیں اس دین کے قریب نہ جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس چیز پہ بات کی جائے؟ تو خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے وہی ایمان کی دو ستون، بھروسے پر اور عقیدے پر۔ بھروسہ رکھتے ہوئے نبیوں کی بات کو مان لینا یہ عقیدہ ہے۔ تو ہم نے اس بھروسے کا بھی بھرم رکھنا ہے اور عقیدے کو بھی خیال رکھنا ہے۔ نبی ہمارے احساسات کا مرکز ہے، نبی کے صحابہ ہمارے احساسات کے مراکز ہیں۔
ہم ان پر بھروسہ خراب نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے خدا کی قسم، اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، لیکن ہم یہ جو ہمارے احساسات کے مراکز ہیں ہم ان پر سودا کرنے کو تیار نہیں، جو سامنے آئے گا انشاءاللہ گرے گا۔ یہ ہمارے احساسات کے مراکز ہیں۔ نبی کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال کے، نبی کے اصحاب کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال کے، علماء دین متین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال کے، دراصل ایمان کا جو ستون ہے بھروسہ اس کو خراب کرتے ہیں۔ بھروسہ خراب ہوگا عقیدہ خراب ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا بھروسہ خراب ہوگا، بھروسہ مضبوط ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا بھروسہ مضبوط ہوگا، بھروسہ اور عقیدہ دونوں مضبوط ہوگا، ایمان پکا ہوگا، اور پکے مومن کے پکے ایمان کو دیکھ کر کچا مومن بھی پکا ہو جاتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ بھی متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس پر دلیل عدل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا